الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ طٰہٰ ہم نے الحمدللہ سابقہ کلاس کے اندر مکمل کی تھی، اور سورہ طٰہٰ کی آخری کی آیت تھی کہ انتظار کرو اور تم بہت جلدی جان جاؤ گے۔ قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدی، تم جان جاؤ گے کہ کون سیدھے راستے پر ہے، اور تم بہت جلدی جان جاؤ گے کہ کون سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ابھی کی جو آیت اقترب للناس، آپ دیکھیں کہ پچھلی آیت میں انتظار کروایا جا رہا ہے، اور سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں اس انتظار کی گھڑیوں کو ختم کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اقترب، لفظ اقترب قریب یقرب سے باب المتعال فعل کی جو ہے وہ اس سے مشتق ہے، باب افتعال سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب آیا، بہت زیادہ، للناس لوگوں کے لیے، حسابہم ان کا حساب کتاب، اقترب قریب ہونا، قریب یقرب عین کاف میں سے باب افتعال کا یہ ماضی معلوم ہے۔ قریب ہوا لوگوں کے حساب کا دن، وہم اور وہ، فی غفلہ غفلت میں، معرضون اعراض کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا حساب کتاب تمہاری موت کے ساتھ شروع ہونے کو ہے۔ مرنے والے بندے کو قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، اس کی موت ہی اس کی قیامت ہے، اس کی موت ہی اس کی قیامت ہے۔ تو فرمایا کہ قریب آ گیا لوگوں کا حساب کا دن، اور وہ غفلت میں اعراض کیے جا رہے ہیں، غافل ہیں وہ غفلت کے اندر اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے نا یہ یار ابھی تو بڑی لمبی زندگی ہے، دیکھ لیں گے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں جا کر دیکھ لیں گے، یعنی مرنے کے بعد یہ دیکھ لیں گے کہ کیا دیکھا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا غفلت ہے۔ جو عبادت جس وقت پر فرض ہے اس کو نہ کرنا وہ غفلت ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کے جو ہے وہ حساب کا دن قریب آ گیا، دنیا کی حساب کا بھی اور آخرت کی بھی حساب کا، کیونکہ جیسے وہ مرے گا اس کو دنیا کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی حدیث میں کہ بندے کا سب سے پہلا جو حساب ہوگا مرنے کے بعد وہ اس کی نماز کا ہوگا، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بندے کا جو سب سے پہلا جس چیز کے بارے میں حساب کتاب ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا۔ پہلی حدیث میں نماز کا ذکر ہے، دوسری حدیث میں خون کا ذکر ہے۔ اب علماء حدیث نے اس پہ تطبیق یہ کی کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا، حقوق العباد میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ خون کا ہوگا، کہ کسی نے اگر کسی کو ناحق قتل کیا ہے۔ لیکن بتانا یہ ہے کہ خون کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، نماز کا نہ پڑھنے کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ ایک حق دنیا کے لوگوں کا ہے اور ایک حق اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن دونوں کا حساب کتاب ہوگا، دونوں کے حوالے سے پوچھ گاچھ ہوگی۔
اور وہ غفلت کے اندر اعراض کیے جا رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کتنا اپنی قوم کو ڈرایا تھا، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، کتنا ڈرایا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر ہی بیٹھے، یا اللہ میری دعوت فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میری دعوت تو ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں دے رہی، بس بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ، میں نے خود نے بھی دیکھا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی آئے گا اب ہمیں نماز کی دعوت دے گا، آئے گا اور نماز کے لیے بلائے گا، دیکھتے ہیں اس کو اور نکل جاتے ہیں، چلو 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 آگے بڑے صاحب۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، میں تقریباً کوئی 10-11 سال کا تھا، ایک بڑے صاحب تھے، تقریباً کوئی اس ٹائم پہ 70-80 سال کی ان کی عمر ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو منور فرمائے، مر چکے ہیں وہ۔ ان کی بڑی ایک اچھی عادت تھی، وہ چلتے چلتے جاتے جاتے جو بھی ملتا مجھے بھی بولتے تھے، مجھے کہتے اے چھوکرے ادھر آ، میں کہا جی جی بابا جی، نماز پڑھنا، نماز کو نہیں چھوڑنا کبھی بھی، جی جی جو حکم، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر آگے گئے، ادھر آؤ ادھر آؤ، دوسرے کو بلایا، نماز پڑھنا، نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا، یعنی کتنا اچھا امر بالمعروف ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اس سے بہتر بات تو کسی نہیں۔ تو کیا ہے، لوگ غفلت پر ڈوبے ہوئے ہیں، غفلت کے اندر ہیں، غافل ہیں۔ تو ایسے بھی میں نے بتایا نا آپ کو کہ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں نا کہ کوئی تبلیغ کرنے والا آ رہا ہے، اسے قریب آنے سے پہلے ہی چپ جاتے ہیں، کوئی ریڑھی کے نیچے چھپ جاتا ہے تو کوئی پیچھے بھاگ جاتا ہے، عجیب قسم کے معاملات ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب غفلت کی پوزیشن ہے۔ ما یاتیہم، لفظ ما یہاں پر نفی کے لیے استعمال ہوا ہے، ما یاتیہم، نہیں آئی ان کے پاس، من ذکر، کوئی نصیحت، الا مگر استمعوا، استمعوہ سمیع یسمعو سے مشتق ہے، باب افتعال میں تا کے اضافے کے ساتھ معنی اضافہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت مشکل سے وہ سنتے ہیں، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے، کوئی نئی نصیحت، مگر وہ اس کو سنتے ہیں اور وہ کھیل کود میں پڑ جاتے ہیں، تماشا کرتے ہیں، کھیل کرتے ہیں، بڑی مشکل سے سنتے ہیں۔ بھائی سن لو ہماری بات، نہیں جاؤ، بھائی سن لو ہماری بات، نہیں بات نہیں سننی تمہاری، بھائی ایک دفعہ سن لو، نہیں بھائی نہیں، منکر ہو تم، تو تمہاری بات نہیں سنیں گے، تم تو گستاخ رسول ہو، تمہاری بات نہیں سنیں گے، بھائی ایک دفعہ بات سن لو، قرآن کی آیت سنا رہے، نہیں۔ وہم یلعبون، اور وہ کھیلتے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جیسے کہ لمبی داڑھی والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی بھی ہوتی ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاتون اگر شرعی پردے میں ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ بہت پرانی بات ہے کہ تاریخ روڈ پر جو ہے وہ دو خواتین جو ہے نا جا رہی تھی، وہ وہاں کوئی حجاب کا کوئی جو ہے نا وہ اشتہار لگا تھا جس میں کوئی شرعی حجاب کا مسئلہ تھا۔ ہمیں ابھی تک یاد ہے کہ اتنی زور سے اس نے اپنے جوتی سڑک پر مارا ہے اور کہا ہے کہ حجاب حجاب حجاب، ہم کیوں کریں حجاب، نفرت کا اظہار، یا تو پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ میں خود نے دیکھا ایک صاحب جو تھے، بلکہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب کیا بات کروں، کلیئر بات کروں، میرے والد صاحب کی جو شلوار جو ہوتی تھی وہ نصف پنڈلی تک رہتی تھی، ایک تو ہوتا ہے ٹخنا، اور ٹخنے سے اوپر نصف پنڈلی، یہ ایمان اور تقوی کی سب سے بڑی علامت ہے۔
تو میرے والد صاحب رحمہ اللہ کی جو اظہار ہوتی تھی وہ نصف پنڈلی تک ہوتی تھی. وہ خاتون وہاں سے گزری اور مذاق اڑاتے ہوئے گئی. کہتی ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے، یہ صدیق آباد کی بات ہے، میمن مسجد کے ساتھ. کہنے لگی لگتا ہے چھوٹے بھائی کی شلوار پہنی ہوئی ہے. مذاق. میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، میں اس فیلڈ کے آنے سے پہلے ایکسپورٹ کی فیلڈ میں تھا، ایکسپورٹ مینیجر کے ساتھ ہوتا تھا. ڈاکیومنٹیشن وغیرہ ساری میری ذمہ داری ہوتی تھی، بینک ڈاکیومنٹیشن اور آئی سی وغیرہ لینا، انسپیکشن سرٹیفکیٹ وغیرہ لینا، سب میری ذمہ داری تھی. ایک دفعہ میں، یہ آپ کا کلفٹن پر ہے، کلفٹن پلازا بہت بڑا ہے، اس میں مجھے جو ہے وہ وہاں پر انسپیکشن سرٹیفکیٹ لینی تھی. یعنی ہمارا جو ایکسپورٹ کا جو مال جا رہا ہوتا، تو جس بائر کو ہم سامان بھیجتے نا، تو اس کے کچھ ایجنٹ ہوتے وہ یہاں پر. اور ابھی تک مجھے یاد ہے وہ زیمان جو تھا، وہ باہر کا جو جرمنی کا جو ہمارا بائر تھا وہ زیمان تھا، اس کا ایجنٹ. اچھا پھر میں وہاں گیا تو میری تو اتنی بڑی تو داڑھی خیر نہیں تھی میری، امام صاحب جتنی میری داڑھی تھی اس ٹائم میں، اور شلوار میری ٹخنوں سے اوپر جو ہے الحمدللہ مجھے اس پر فخر ہے، تھا بھی، ہے بھی، اور ہمیشہ رہے گا. تو میں وہاں پر جو ہے نا آفس کے اندر داخل ہوا، ریسپشن پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. اب آپ کو پتہ ہے ان باہر کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں جو امپلائیز جو ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں. خصوصاً خواتین تو آپ کو پتہ ہے اپنی زیب و زینت کے لیے وہیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کو چاہیے بھی ایسے ہی ہے تاکہ لوگوں کا آنا جانا زیادہ لگا رہے. اب وہ مجھے دیکھ کر ہے نا ہنس پڑی، شلوار میری ٹخنوں سے اوپر تھی اور مجھے دیکھ کر ہنس پڑی. مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نے اس کو بولا، میں نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ تو کہنے کہ ہاں میں مسلمان ہوں. میں کہا مجھے دیکھ کر ہنسی کیوں ہے؟ اشارہ کیا اس نے. میں نے کہا مجھ سے پہلے میں نے کہا انڈر ویئر کے اندر ایک بندہ اندر گیا تو اس پہ تو آپ ہنسی نہیں، اس کو تو سلوٹ مارا ہے. وہ رانوں سے آدھی آدھی ران کے اوپر شارٹس پہنے ہوئے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. حجاب میں خاتون جا رہی ہیں تو یہ دکیا نوسی ہے، اور بکنی آپ کو پہنا کر گھما رہے ہیں تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ماڈرن زمانے کے ماڈرن لوگ ہیں. میں نے کہا اس میں تو آپ کو ہنسی نہیں ہے، یہاں ٹخنا ننگا ہے تو ہنس پڑی، اور وہاں رانیں کھلی ہوئی تھی تو آپ کھڑے ہو کر ہیلو سر. میں نے کہا تف ہے آپ کی سوچ کے اوپر، اتنا بھی نہیں پتا کہ ننگا کون ہوتا ہے اور لباس میں کون ہوتا ہے. میرا کام تھا کہہ کے میں نے چلا گیا. لیکن میں نے کہا اتنا بتا دوں، میں نے کہا مجھے اس پر فخر ہے اور تم پر جو ہے نا مجھے ترس آتا ہے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہنستے بھی ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں. لاہیتن قلوبہم، لاہیہ غفلت، دل غافل ہے. اصل میں دلوں کی جو سختی ہوتی ہے نا وہ کچھ اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. دلوں کی سختی، اور اس کو بد نصیبی میں قرار دیا گیا ہے. قسوۃ القلب جو ہوتا ہے، وہ جو دل کی جو سختی ہوتی ہے، جمود العین جو ہے آنکھوں کی جو ہے وہ آنکھوں کا خشک ہو جانا، طول الامد لمبی لمبی خواہشیں کرنا، حرص دنیا، دنیا کی تمنا اور لالچ کرنا، دراصل یہ ایسی بد نصیبی ہے کہ یہ چاروں کام آپ کو آخرت سے غافل کر دیں گے. تو فرمایا دل ان کے غافل ہو گئے، دل میں غفلت پیدا ہو گئی ہے. آپ ہزارہ ان کو سنائیں باتیں، شریعت کی باتیں بتائیں، ہزار دفعہ ان کو آپ دین سمجھائیں، بات سمجھ میں نہیں آتی. نہ کان نہیں، کان پر جو نہیں رینگتی، تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی. اور یہ تو امتوں کی ڈگر رہی ہے. نوح علیہ السلام نے کتنا سمجھایا یار، اتنا کوئی سمجھا سکتا ہے؟ کمال تھا. 950 سال تبلیغ میں لگا دی، 950. اور اس وقت کے لوگ لمبے بھی ہوتے تھے اور دن بھی اتنے لمبے ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کا جو ہے ایک ہفتہ ہمارے سال سے بڑا ہوتا تھا. جی
اتنے زیادہ تو آپ کو یاد نہیں ہے، 20 سال پہلے چلے جائیں، 15 سال پہلے چلے جائیں، انتظار کرتے تھے رمضان کا. بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ آپ کا بھلا کرے، سائنسدانوں کی جو ہر باتیں جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ زیادہ پیچھے نہ جانا. میں خود مشاہدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بتاتا رہا ہوں آپ کو کہ جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو وقت انتظار کرتے تھے کہ کب رمضان آئے گا. آپ کو یاد نہیں ہے جو بیٹھے ہوئے ماشاء انتظار ہوتا تھا کہ رمضان کب آئے گا، نام نہیں لیتا تھا آنے کا. اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے ابھی رمضان میں ہم بیٹھے تھے اعتکاف میں، ابھی ہم یہی کہہ رہے تھے کل کہ یار ابھی پھر رمضان مبارک کی آمد ہے انشاءاللہ. وقت میں سے برکت بھی چلی گئی ہے قاری صاحب. فرمایا لاہیۃ قلوبہم، دل غافل ہو گئے ہیں، اور واسروا النجوی، اور انہوں نے خفیہ سرگوشی کی. کن لوگوں نے؟ الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا. خفیہ سرگوشیاں کرنا، چپکے چپکے باتیں، سر کھر کرنا، صحابہ کرام کے خلاف چپکے چپکے باتیں. اسلام اور مسلمین کو نقصان پہنچانے کے لیے چپکے چپکے مشورے ہو رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ حل ھذا الا بشر مثلکم. حل یہاں پر نہیں کے لیے ہے کیونکہ آگے الا آ رہا ہے. نہیں ہے یہ الا سوائے بشرون، بشر مثلکم تمہارے جیسا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول تمہارے جیسے بشر ہے. بشر کی بات مانو گے؟ بات تو ماننی چاہیے کسی فرشتے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتأتون السحر وانتم تبصرون، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا تم جادو کے پاس آئے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو یہ جادوگر ہے. یہ جادو کر کر کے تمہیں دکھاتا ہے. یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جادو کر کے دکھا رہا ہے. انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹنے، یہ جادو ہے. یہ علامہ تبریزی نے مشکات میں ذکر فرمایا، ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے کہ یہ کھجور کا درخت ہے نا، اس کے اوپر خوشہ لٹکا ہوا ہے، یہ اگر آپ کی گواہی دیتا ہے نا میں ایمان لے آؤں گا. آپ نے اشارہ کیا، وہ نیچے آ گیا، اس نے آپ کی گواہی دے دی، پھر واپس چلا گیا. اس کو کہہ رہے ہیں یہ جادو ہے. تکذیب کرنے کے لیے کوئی بھی حملہ انہوں نے نہیں چھوڑا. کبھی مجنوں کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے ہیں، نجومی، کبھی کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو جادو زدہ ہے. کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی جادو زدہ کہتے ہیں. کبھی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کا جو ہے موٹو کیا ہوتا، ہدف کیا ہوتا؟ ماننا نہیں ہے. نہیں ماننا نہیں ہے. بس پچھلی امتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتی تھی لیکن بشر مانتی تھی. آج کا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے لیکن بشر نہیں مانتا. آج کا مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، بشر نہیں مانتا. بشر کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے ترجموں میں معنوی تحریف کی گئی ہیں. آپ دیکھیں، اٹھا لیں کنز الایمان احمد رضا خان بریلوی کا، اٹھا لیں دیکھ لیں سورہ کہف اٹھائے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. بریکٹ میں لکھ دیا ظاہری طور پر، کر دیا معنوی تعریف کر دی. ظاہری طور پر بشر ہوں، ویسے بشر ہوں نہیں. چلو اگر بشر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہیں تو یہ نمونہ ہمارے لیے تھوڑی ہوا، فرشتوں کے لیے ہوا. سمپل سی بات. ہمارے لیے تو نمونہ وہ چاہیے کہ جو ہماری جنس سے ہو، ان کو بھوک بھی لگتی ہو، ان کو پیاس بھی لگتی ہو، ان کو جو ازدواجی تعلقات ہیں اللہ پاک نے وہ بھی نیڈ رکھی ہوئی ان میں،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے قرابت فرمایا کرتے تھے، بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، تعلق قائم فرمایا کرتے تھے، پھر غسل کر کے بتاتے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الاذان میں اور کتاب الصلاۃ کے اندر کتنے سارے مسائل کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو واضح کر رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، امام بخاری تبویب قائم کرتے ہیں اس کے اوپر کہ تکبیر اولا جب ہو رہی ہو اور ہو جائے تو اس کے بعد بات کرنا یا کسی ضرورت کے لیے باہر نکلنا کیسا ہے. کہتے ہیں کہ رسول آئے، تکبیر ہو گئی، مصلی پر کھڑے، تکبیر ہو گئی اور آپ پھر واپس چلے گئے. کہتے ہیں کہ آپ چلے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، لوگ اسی حال میں کھڑے ہوئے اور دیکھا، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرنا بھول گئے تھے، فرضی غسل تھا، تکبیر ہو چکی تھی، اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے اور یاد آ گیا کہ میں نے غسل نہیں کیا. اور میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھلوا دیا گیا تھا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ جب تمہارے ساتھ ایسی کیفیت ہو جائے تو تمہیں بھی وہی کرنا ہے جو تمہارے نبی کرتے ہیں. سیدھی سی بات. کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو منکر حدیث ہے نا، جو حدیث کو نہیں مانتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ذرا بتا دو پاک ہونے کا طریقہ بتا دو قرآن سے. بلکہ ایک جگہ میں آپ کو بتاؤں، ہماری جو یہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے فیلڈ اکثر بیشتر لوگوں سے اس مناسبت پر بات ہوتی رہتی ہے، ٹاکرے بھی ہوتے ہیں، مناظرے بھی ہوتے ہیں، گفتگو بھی ہوتی ہے، سوال و جواب بھی چلتے ہیں. ایک کو میں نے کہا بہت زیادہ ہی جو ہے نا اس کے اندر اکڑ تھی، کبر بھی تھی اور اکڑ بھی تھی. میں نے کہا کس کے بچے ہو تم، کس کے بیٹے ہو؟ ابو کا نام کیا؟ کہتے عبد الرؤف. میں نے کہا ماں کا نام؟ پتہ نہیں ماں کا کیا نام بتایا تھا اس میں. اچھا. میں نے کہا پکا انہی کی بیٹے ہو؟ ہاں. میں نے کہا تمہارے ماں باپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ تم ان کے بیٹے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو حلال کیا تھا؟ چلے کہ نکاح. میں نے کہا نکاح کا بتا دو طریقہ قرآن مجید میں کہاں. نکاح کیسے ہوگا؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال کیسے ہوں گے؟ طریقہ بتاؤ. اگر تم قرآن سے طریقہ نہیں بتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے ماں باپ نے تمہارے حرام کاری کی، اس کی پاداش میں حرام بچہ پیدا ہوا. چلو کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں کہا آپ پھر حلال طریقہ بتا دو مجھے، آپ قرآن سے بتا دو. اچھا قرآن میں مجید میں پھر نکاح کی آیتیں بتا رہا ہے. او میں نے کہا بھائی نکاح کی تو آیتیں موجود ہے، نکاح کرنا کیسے ہے؟ آیات کا تو انکار ہی نہیں کیا کہ نکاح قرآن مجید میں نکاح کی آیتیں نہیں ہیں، 100% ہے. کرنا کیسے؟ اس کے بارے میں تو بتایا جائے نا. چلیں گے بس حلال ہے. میں نے کہا نساء حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم. عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، آؤ اپنی کھیتیوں میں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو کھیتیوں میں جانے کا حکم دے رہا ہے، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. اب کھیتی سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ اور پھر جب عورتیں کھیتی ہیں تو کھیتی میں آنے کا بھی تو طریقہ ہوگا، کھیتی کو حلال کرنے کا تو طریقہ ہے نا. میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے نا کہ سامنے والے کی کھیتی ہے اور تم نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. کوئی تو طریقہ ہوگا کھیتی کو حلال کرنے کا. تو یہ ساری باتیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہے. تو کہا ہل ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ ھذا یہ الا سوائے بشر، ایک بشر کے جو مثلکم تمہارے جیسا ہے. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو کے پاس آتے ہو؟ وانتم تبصرون، اور تم دیکھ رہے ہو. قال، اس نے کہا ربی، میرا رب، یعلم، جانتا ہے، القول، ہر بات کو، فی السماء، چاہے وہ آسمان میں ہو، والارض، چاہے وہ زمین میں ہو، وہو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں. السمیع العلیم، الف لام معرفے کے ساتھ ہے، یعنی خوب جانتے ہیں اللہ پاک.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس باتوں پر جواب دے دیا کہ جو تم خفیہ تدابیر کر رہے ہو نا میرے خلاف، خفیہ تدابیر ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیسے کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان کیسے پہنچانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے خلاف کیسے کرنا ہے، یہ سب خفیہ تدبیریں ہو رہی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیں جو میرا رب ہے نا وہ سب کچھ جانتا ہے، کیا چھپاؤ گے تم. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین ہوتے تھے وہ بھی الفاظوں کو توڑتے تھے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیۃ ننسها نأت بخیر مثلها اولم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ ساری آیتیں کیا فرمایا؟ اے ایمان والو رائنا مت کہو. یہ رائنا کافر لوگ یعنی منافقین جو ہے وہ کون سا کہتے تھے؟ را علی زبر را، عین یا زیر عی، نون زبر نا. عین یا زیر عی یہ یا لین ہے، راعی نا. رعایت کیجئے تو ہوتا ہے رائنا، عین کے نیچے صرف کسرہ ہوگا، زیر ہوگا. لیکن جب عین کے نیچے دو نقطے کر دیں گے راعی تو چرواہے کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا رائنا مت کہا کرو، کیونکہ یہ اس کی کیا ہے، یہ لوگ اس کی بے ادبی کرتے ہیں اس الفاظوں کو استعمال کر کے. بلکہ ولیکن قولوا انظرنا، لیکن کیا کہو تم؟ انظرنا واسمعوا، اور سن لو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے درد دینے والا عذاب. جبکہ بات منافقین کی ہو رہی ہے اور آگے کافروں کا ذکر کر دیا تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اعتقادی منافق ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ عربی کے اندر بل ما قبل کلام کی تردید کے لیے اور ما بعد الکلام کے توثیق کے لیے آتا ہے. بلکہ یعنی وہ بات نہیں ہے جو انہوں نے کہی تھی. کیا قالوا، انہوں نے کہا اضغاث احلام، یعنی جو ان کی اصل بات تھی وہ یہ ہے کہ خوابوں کی پریشان کن باتیں، یہ خواب دیکھتا ہے اور ہمیں آ کے سنا دیتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں، جو خواب میں آتا ہے وہ ہمیں آ کر سنا دیتے ہیں. بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو ایک مفتری ہے، گھڑنے والا ہے، جھوٹ گھڑ کر اور شاعر ہے یہ، بس اس کو شعر و شاعری بڑی آتی ہے. ایک قرآن مجید کا جو ہے نا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ اس وزن پر جو ہے نا جیسے شعر و شاعری ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ شاعر ہے یہ. اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے نبی کو چنا جو نبی ان پڑھ تھے، ان پڑھ، امی، الذی لا یقرأ ولا یکتب. امی اس کو کہتے ہیں کہ جو نہ پڑھنا جانتا ہو اور نہ جو لکھنا جانتا ہو. ولا تخط بیمینہ، اے نبی سم آپ کو لکھنا نہیں آتا، آپ کو لکھنا نہیں آتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اسی لیے ان کے اس اشکال کے اندر زور نہیں تھا کہ یہ خود ہی بنا کر لاتے ہیں. یہ سب جانتا تھا عرب معاشرہ، پورے کے پورا عرب معاشرہ جانتا تھا کہ نبی پاک کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. خیبر کے دن جو صلح ہو رہی تھی، صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، صلح حدیبیہ. آپ اس میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم نے کہاں لکھا ہے محمد رسول اللہ، بتاؤ میں مٹا دوں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نہیں پڑھنے آتا تھا کہ محمد رسول کہاں لکھا ہوا ہے. آپ پوچھ رہے، جب بتایا تو اپنے ہاتھوں سے مٹایا. تو فرمایا انہوں نے کہا کہ بلکہ وہ شاعر ہیں. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، پس یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جیسے کہ ارسل الاولون، جیسے نشانی لائے پہلے رسول جو بھیجے گئے تھے ان کی طرح یہ کچھ نشانی لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معجزات دکھائے اور
اہل علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جمع کیا ہے. بعض اہل علم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 معجزات کا ذکر کیا ہے. کتنے؟ 1200 کے قریب معجزات کا ذکر کیا ہے. حالانکہ اس میں بہت ساری روایتیں ضعیف بھی ہیں، لیکن ذکر کیا ہے انہوں نے. اور بڑے عجیب عجیب معجزات کو اور عجیب عجیب خصائص کو 3 کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے، بلکہ 4 ہم کر لیتے ہیں. 4 کتابیں. پہلی کتاب سیوطی کی الخصائص الکبریٰ کے اندر بڑی عجیب عجیب نظائر پیش کی انہوں نے. دوسری قاضی عیاض کی الشفا میں. تیسری جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے امام بیہقی رحمہ اللہ کی شعب کے اندر، شعب الایمان کے اندر بڑی عجیب عجیب اس کے اندر جو ہے نا وہ حقائق اور بڑے عجیب عجیب معجزات کو پیش کیا گیا. اور ایک ان کی الگ کتاب ہے دلائل النبوہ، اس میں بھی، اور ابو نعیم الاصفہانی کی بھی دلائل النبوہ کے اندر. لیکن سب سے زیادہ جو ہے یہ امام بیہقی کی جو دلائل النبوہ ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اچھے خاصے دلائل کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور پھر معجزات کا ذکر کیا ہے. اور پھر اگر آپ نے دور نہیں جانا تو قریب کی کتاب ہے مشکات کے اندر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کا ذکر باقاعدہ کیا گیا. اس میں کئی سارے معجزات کا ذکر وہاں پر بھی موجود ہے. اگرچہ کچھ معجزات جو ہے وہ ضعیف سند کے ساتھ بھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا جو معجزہ تھا وہ قرآن ہے. اور ایک اور معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خود آپ کی زندگی تھی، جو قرآن کی طرح آج بھی محفوظ ہے. قرآن کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج بھی محفوظ ہے. قرآن مجید آپ کے سامنے ہے. اگر کوئی بھی حدیث اگر آج آپ دیتے ہیں، کوئی بھی حدیث کسی بھی کتاب میں، آپ یہ کہیں گے کہ جی اس کا پتہ کر کے دیں کہ کیا یہ حدیث اللہ کے نبی کی ہے کہ نہیں ہے. آج اتنے سالوں کے بعد بھی 1450 سال، 1445 سال اپروکسیمیٹلی گزر چکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لیے ہوئے، آپ آج بھی معلوم کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہیں ہے. آج بھی. تو فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا ما آمنت قبلہم، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی مگر کیا کیا؟ اہلکناہا، ہم نے ہلاک کر دیا اسے. افہم یؤمنون، تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ کیا وہ ایمان لائیں گے؟ ان سے پہلے کتنی قومیں ہم نے برباد کر دی، بڑی بڑی قوموں کو برباد کر دیا، ابھی ایمان نہیں لائے. تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یہ تو باتیں ان لوگوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے بہانے ہیں یہ. کبھی شاعر کہہ رہے ہیں، کبھی مجنوں کہہ رہے ہیں، کبھی دیوانہ کہہ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ خود یہ اپنی طرف سے لکھ کر لاتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کئی مقامات پر چیلنج کیا کہ اگر یہ نبی نے بنا کر دے دیا ہے قرآن تو پھر تم بھی لے آؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، ایک آیت کی مثل لے آؤ. نہیں، عاجز ہیں، نہیں لا سکتے. میں بتاتا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اس وقت عرب کے اندر 1,20,00,000 نسل در نسل کاپٹیو کرسچنز رہتے ہیں عرب کے اندر، جو عربی کے اندر مہارت رکھتے ہیں. میں نے ابھی فیس بک پر ابھی 2-3 دن پہلے یہودیوں کے پکے یہودی عالم عیسائی سرے میں لٹکی ہوئی ہیں اور یہ غضب کی عربی بات کر رہے ہیں. عربی، کیونکہ وہ ہیں عرب کے عربی یہودی. جب اتنی گاڑی عربی بول رہے ہیں یہ کہ ان کے لیے ہمیں ڈکشنری کھولنی پڑ رہی ہے، تو کیا وہ قرآن جیسی کوئی آیت بنا نہیں سکتے؟ کیا لاؤ، جاؤ. 1,20,00,000 کی تعداد میں ہو کہ 2-4 تھوڑی نہ کوئی ہو. تمہارے اندر بڑے بڑے دیوان لکھنے والے بھی ہیں، بڑے بڑے شاعر بھی ہیں، بڑے بڑے زمعہ بھی ہیں. جاؤ لے آؤ کوئی ایک آیت. نہیں لا سکتے. ان کی بے بسی ہے. ان کی کیا ہے؟ بے بسی. ایک دفعہ ایسا ہوا، علی طنطاوی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں. علی طنطاوی نے
تفسیر جواہر القرآن کے اندر کہتے ہیں کہ کامل گیلانی صاحب مسلمانوں کے بڑے عالم تھے اور بڑے ادیب تھے، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے وہ عربی پر مہارت تھی ان کو. کہتے ہیں کہ ایک مستشرق، اورینٹلسٹ، مستشرق کس کو کہتے ہیں؟ وہ بندہ جو علوم شریعہ کے اوپر دسترت رکھتا ہو، عربی پر مہارت ہو اس کو. کہتے ہیں کہ وہ کامل گیلانی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کامل گیلانی کو کہا کہ کیا تم بھی یہ یقین رکھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا؟ کامل گیلانی کا کہ ہاں بالکل 100%، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. تو اس کو وہ ہنسنے لگ گیا وہ مستشرق. تو کامل گیلانی نے کہا اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، عربی کے ماسٹر تم بھی ہو، عربی کا ماسٹر میں بھی ہوں، ہم دونوں مل کر ایک جملے کی عربی بناتے ہیں. کہ کون سے؟ کہا کہ جہنم بہت زیادہ وسیع ہے، اس کو ہم عربی محاوروں میں بدلتے ہیں اور تبدیل کر کے لکھتے ہیں. جتنے تم لکھ سکتے ہو اتنے تم لکھ دو، جتنا میں لکھ سکتا ہوں اتنا میں لکھ لوں. کیا جملہ تھا؟ جہنم بہت زیادہ وسیع ہے، وسعت ہے اس میں. ٹھیک ہے لکھو. علی طنطاوی نے کہا کہ دونوں نے مل کر دماغ کھپا کر 25 جملے لکھ لیے. کتنے؟ 25 جملے لکھے. اس کا مفہوم ایک ہی تھا، جہنم بڑی وسیع ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ. کامل گیلانی نے کہا کہ تم نے لکھ لیا، تھک گئے. بولا میں، کامل گیلانی کا میں تو تھک گیا، اب میرے پاس کوئی آگے وہ نہیں ہے. کہا کہ یار میں بھی تھک گیا، میرے پاس بھی اب کچھ بھی مفاد نہیں ہے، بس جتنا تھا سب بہا دیا. کہا کہ اب چلو اب اس مفہوم کی آیت قرآن کی طرف دیکھ لو. سورہ قاف 50ویں سورت آیت نمبر 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. یہ کیا ترجمہ ہے؟ قیامت کے دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی اور ہے. مستشرق جس نے کہا تھا نا کہ یہ کیا تم اس کو الہامی مانتے ہو قرآن کو؟ میں تو نہیں مانتا. ہنس رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، اب اس کا رونا شروع ہو گیا. کہنے لگے ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. کہا کہ ہاں ہاں. بولے یہ دیکھو. بولے یار کیا الفاظ ہے؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. کہنے لگے میرے ذہن میں بھی نہیں آیا یہ جملہ، تو اتنا وسیع جملہ یہ. کہتا ہے کہ یار کامل مان گیا یہ کتاب الہامی ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا، اصل میں ہمیں عربی نہیں آتی نا، ہمیں عربی نہیں آتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کی کیا گہرائی ہے، اس کا کیا وزن ہے. عربی سیکھا کریں. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی. وما اور نہیں، یہاں پر ما نفی کے لیے، اور نہیں ارسلنا، ارسل بھیجا، نہ ہم نے، قبل کا آپ سے پہلے، الا سوائے، رجالن رجل کی جمع رجالن آدمی، نوحی ہم نے وحی کی، الیہم ان کی طرف. ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ان کی طرف ہم نے وحی کی. یہ دراصل الزامی وہ جو اعتراض تھا نا اس کا جواب ہے. پچھلی آیت کے اندر آپ چلے جائیے تو پچھلی آیت میں اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ نبی کیسا ہے جس پر جادو ہوا، یہ معجزہ کیوں نہیں لاتا، جادو کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ بھئی جتنے نبی آئے تھے سارے ہی آدمیوں میں سے تھے، کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا. تم فرشتوں کو تقاضا کر رہے ہو کہ فرشتے آئیں، تو فرشتوں تو پھر فرشتوں کے لیے نمونہ بنیں گے نا، تمہارے لیے تو نہیں بنیں گے. تمہارے لیے تو اگزامپل وہی بنیں گے کہ جو تمہارے جنس میں سے ہوں. تو فرمایا کہ یہ تمہارے میں سے ہی ہے.
بس تو یہی تو ہے صحیح. جناتوں میں سے کبھی بھی نبی نہیں آئے, جنوں میں کبھی بھی کوئی نبی نہیں آیا, بالکل بھی نہیں. آیت بھی یہی ہے اور حق یہی ہے, یعنی کوئی اور مفہوم نہیں ہے کہیں دوسری جگہ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنوں اور انسانوں کے نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے نبی تھے, جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی. ہر نبی اپنے دور میں جو نبوت اس کو ملتی ہے جنوں اور انسانوں کے لیے دونوں کے لیے ملتی ہے. جنوں میں کوئی نبی نہیں آیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بشر کی فضیلت ہے جنوں پر. بشر کی کیا ہے؟ فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو بھیج سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا. اب جنوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کرنی پڑے گی. سورہ احقاف اور اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ جن, ان کو اتباع کرنی پڑے گی جنوں کو بھی. لیکن یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے. آپ کا جو اشکال تھا وہ اشکال نہیں ہے. اشکال جو وارد ہوتا ہے وہاں پر یہ ہے کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم, ہم نے مردوں پر وحی کی ہے, ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے بھیجے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام پر بھی وحی اتری, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں پر بھی وحی کی. اور یہ جو آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي, یہ دراصل قرآن مجید میں 4 جگہوں پر ہے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 109 کے اندر ہے, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 7, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 25, اور اسی طرح سے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 43. آپ سمجھ رہے ہیں؟ 4 جگہوں پر ایک ہی مفہوم ہے, الا رجالا نوحی الیہم. اب اشکال یہاں پر وارد ہو رہا ہے کہ یہ وحی اگر مردوں پر اتاری جاتی ہے تو پھر عورتوں پر کیوں اتاری گئی؟ جب وہ عورتوں پر اتری تو پھر اللہ نے الا رجالا کہہ کے مردوں کی تخصیص کیوں کر دی؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. نبوت کی وحی ہے. یہ وہ وحی ہے کہ جس کے ذریعے امت کی طرف نبی کو بھیجا جا رہا ہے. نہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کو کسی قوم کی طرف بھیجا گیا, نہ ہی مریم علیہ السلام کو کسی قوم کی طرف بھیجا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں سے مراد نبی بنانا ہے جو امت کی ہدایت کا ضامن ہو. نہیں, اصل میں بات ہے کہ جس قبیلے میں رہتی تھی نا, اس کنبے قبیلے والے وہ کیا اعتراض کریں گے؟ اس سے کہاں سے ثابت ہوا کہ ان کی طرف بھیجی گئی تھی؟ بھائی کوئی دنیا کے اندر اکیلی تو نہیں آئی تھی نا. ان کے آل عمران, ان کے والدین تھے, ان کی پرورش کرنے والے لوگ تھے, ان سے ملنے جلنے والے لوگ تھے, یہ مراد ہے. اچھا اگر ایسا ہے تو بتائیے کس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ان کو؟ بنی اسرائیل کی طرف تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہے. بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی ہیں, لیکن نبی کب بنا کر بھیجا گیا ان کو؟ کوئی نہیں. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی, اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر آدمیوں کو بھیجا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, بس سوال کرو اہل ذکر سے. اہل ذکر سے, اہل ذکر کون ہے؟ سورہ نحل کی 43 میں فرمایا بالبینات والزبر, جو کتاب اور سنت اور واضح دلائل سے آپ کو جواب دیں, یہ اہل ذکر. اہل تقلید کا رد ہے اہل ذکر. جو مقلد ہے نا, جو مقلد کرتے ہیں, تقلید کرتے ہیں, اس کی بالکل الٹ ہے یہ اہل ذکر. جو مقلدین ہوتے ہیں نا وہ اپنے متعین امام سے آگے نہیں بڑھتے, آپ کچھ بھی کر لیں. ایک بڑا عجیب واقعہ بتایا شیخ البانی نے, مجھے بھی پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی. شیخ البانی نے ذکر کیا تھا, ان کے شاگرد نے پھر جو ہے وہ شیخ البانی کی یاد میں کتاب لکھی ان کی زندگی کے بارے میں. شیخ البانی فرماتے ہیں کہ ایک مسجد کے اندر میں داخل ہوا تو وہاں پر عبد الفتاح ابو غدہ کر کے
ایک جو ہے وہ عالم تھے عبد الفتاح کے نام سے، بڑے مشہور عالم ہیں حنفیوں کے اور مجتہد ہیں ان کے، بہت کام کیا انہوں نے، بہت کام کیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جو 26 جلدوں پر چھپا ہے اس پر سارا کام انہی کا ہے۔ عبد الفتاح کہتے کہ بیٹھے ہوئے تھے، شیخ البانی فرماتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، تو پڑھاتے پڑھاتے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ حرام چیز اگر کوئی عالم آپ کو شرعی عالم ہو اور یہ کہہ دے کہ حرام چیز سے آپ دوائی استعمال کرو، آپ کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عالم شرعی عالم ہو، شریعت کے علم رکھتا ہو۔ شیخ البانی نے فرمایا کہ کیا اس عالم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حرام چیز میں کبھی بھی شفا نہیں ہے؟ تو عبد الفتاح نے یہ کہا، تعویل دیکھے کیا کہا تھا، شیخ البانی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، ہو سکتا ہے روایت ضعیف ہو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ضعیف روایت کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم مراجعت کریں گے۔ کیا کہا؟ مان نہیں رہا کہ مسلم کی روایت ہے، اچھا بھائی غلطی ہو گئی، ہم مراجعت کریں گے۔ ایک بندے نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے مراجعت کر لی اور پتہ چل گیا کہ حدیث صحیح ہے، پھر کیا کریں گے؟ امام کی مانیں گے کہ حدیث کی؟ عبد الفتاح کہتا ہے کہ امام کی مانوں گا۔ کس کی مانوں گا؟ امام کی مانوں گا۔ اب بتائیے ان کی کتابیں پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے بتائیں۔ صاف ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مانوں گا نبی کی، امام کی مانوں گا۔ اتنا غالی، اتنا متعصب اور اتنا زیادہ جو ہے وہ متشدد تھا احناف کے اس پہ امام ابو حنیفہ کی تقلید میں۔ عبد الفتاح بڑا مشہور نام ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر لیں عبد الفتاح کے نام سے، پوری اس کی تصویریں اور اس کی پوری تحقیقات اور ڈھیر ساری کتابیں لکھی اس بندے نے۔ لیکن آپ دیکھیں تو کیا ہے، سوال کرو اہل ذکر سے۔ سوال کرنا دراصل تقلید نہیں ہے۔ تقلید کیا ہے کہ جب وہ جواب دے گا اور بغیر دلیل کے جواب دے گا، آپ نے اس کو لیا، اب آپ اس کو حرز جان بنا لیں، مشعل راہ بنا لیں، اور اس کے خلاف پھر کبھی حدیث آ جاتی تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے جو بولا ہے بس وہی ٹھیک ہے، یہ تقلید ہے۔ ہمارے یہی کہتے ہیں نا کہ جی آپ اگر کسی کو بولیں گے کہ بھائی یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی، امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف ہے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ کیا امام صاحب کو نہیں پتا تھا؟ یہی کہتا ہے نا، کیا تم ان سے زیادہ جانتے ہو کیا؟ ان کو نہیں پتا تھا کیا؟ یہ ساری باتیں ذکر کے خلاف ہیں، یعنی نصیحت کے خلاف ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ اہل الذکر مضاف مضاف الیہ ہے، اہل والا الذکر نصیحت، فرمایا اہل نصیحت اہل علم سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جو ہے وہ نہیں جانتے۔ الحمدللہ آج ہم نے 7 آیات پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب اور سنت کا فہم عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ایک منٹ، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ